ذبح سے پہلے اور ذبح کے بعد کے اعمال، اس عنوان میں ہم یہ سیکھیں گے کہ ذبح کرنے کا وقت کیا ہے، جانور کو کون ذبح کر سکتا ہے، ذبح سے پہلے کیا کام کرنے چاہیے، عین ذبح کے وقت کے کام کیا ہیں، ذبح کا مسنون طریقہ کیا ہے، پھر ذبح کے بعد کے کیا احکام ہیں، کیا کام ہیں، پھر جانور کی کھال کے کیا احکام ہیں، گوشت کے کیا احکام ہیں، چربی کے کیا احکام ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے۔ پہلی بات، جانور کب سے کب تک ذبح کر سکتے ہیں، ذبح کا وقت کیا ہے؟ تو 10 ذی الحجہ عید کا جو پہلا دن ہوتا ہے اس سے لے کر 12 ذی الحجہ کی غروب تک ذبح کر سکتے ہیں۔ قربانی کے دنوں میں دن اور رات دونوں میں قربانی کرنا جائز ہے، البتہ رات میں اگر اندھیرا ہو، جانور کی گردن صحیح واضح نہ ہو اور صحیح طریقے سے ذبح نہ ہو سکے، رگوں کا پتہ نہ چلے، تو اس صورت میں نہیں کرنا۔ ہاں روشنی خوب ہو، بہت خوب اچھی طریقے سے روشنی ہے، جانور کی گردن رگیں وغیرہ سب واضح ہیں، اچھی طرح ذبح ہو سکتا ہے، تو رات میں بھی ذبح کر سکتے ہیں۔ جہاں عید کی نماز ہوتی ہو جیسے شہروں میں، تو وہاں عید کی نماز سے پہلے قربانی کرنا درست نہیں، اور جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی جیسے دیہات وغیرہ میں، تو وہاں 10 ذی الحجہ میں کے دن صبح صادق کے بعد بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ پورے شہر میں کسی مسجد یا عیدگاہ میں عید کی نماز ہو جائے تو قربانی کرنا صحیح ہے۔ مثال کے طور پر کراچی ہے تو وہاں بعض مسجدوں میں بہت جلدی نماز ہو جاتی ہے اور بعض میں دیر سے ہوتی ہے، تو ایک شخص نے ابھی نماز نہیں پڑھی عید کی، لیکن اس شہر میں عید کی نماز ہو چکی ہے کہیں نہ کہیں، تو قربانی کرنا صحیح ہے۔ ایسے ہی بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ اگر ایک گھر میں چند افراد کا حصہ ہے ایک گائے میں، بعض افراد عید کی نماز پڑھ کر آ گئے، بعض ابھی نہیں آ پائے، تو ان کا انتظار کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ قربانی کے لیے عید کی نماز پڑھنا شرط نہیں ہے، عید کی نماز اس شہر میں اس شہر میں ہو جانا یہ شرط ہے۔ تو کہیں بھی عید کی نماز ہو جائے شہر میں، اس کے بعد ذبح کر سکتے ہیں۔ قربانی کا جانور جس جگہ پر ہو اس جگہ کا اعتبار ہے، قربانی کرنے والے کی جگہ کا اعتبار نہیں۔ یعنی اگر قربانی کا جانور دیہات میں ہے اور قربانی کرنے والا شہر میں ہے، تو ہم نے مسئلہ پڑھا کہ دیہات میں تو صبح صادق کے بعد قربانی جائز ہو جاتی ہے، تو اب اعتبار جانور کا ہوگا یا قربانی کرنے والے کا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اعتبار جس جگہ پہ جانور ہے وہاں کا ہوگا۔ اب چونکہ وہ شخص خود شہر میں ہے اور اس کا جانور دیہات میں ہے، اور دیہات کے اندر تو اعتبار دیہات کا ہوگا، اور صبح صادق کے بعد قربانی کرنا جائز ہے۔ اور اگر جانور شہر میں ہے اور قربانی کرنے والا دیہات میں ہے، تو شہر میں کسی بھی جگہ عید کی نماز ہونے سے پہلے ذبح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ تو الغرض اس مسئلے کا خلاصہ یہی ہے کہ ایک شخص ایک ایسی جگہ پر ہو جہاں قربانی اس کی کسی اور جگہ پر ہو، خود کہیں اور ہو، قربانی کہیں اور ہو، تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ عید کی نماز میں اعتبار کس چیز کا ہوگا؟ تو جانور کا ہوگا، جہاں جانور ہے۔ اگر جانور ایسی جگہ ہے جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی تو صبح صادق کے بعد قربانی جائز، جانور ایسی جگہ ہے جہاں عید کی نماز ہوتی ہے تو صبح صادق کے بعد جائز نہیں ہوگی، عید کی نماز کے بعد جائز ہوگی۔ اگر کوئی شخص کسی دوسرے ملک میں قربانی کر رہا ہو تو وکیل یعنی جس کے ذریعے قربانی کرائی جا رہی ہے، اور موکل یعنی جو اپنی قربانی کروا رہا ہے، دونوں کے ملک میں قربانی کے ایام کا ہونا ضروری ہے۔ مثلا ایک شخص سعودی عرب میں ہے اور سعودیہ میں آج بالفرض عید کا پہلا دن ہے،
اور وہ شخص قربانی کروا رہا ہے اپنی پاکستان میں، اور پاکستان میں ابھی عید کا دن شروع نہیں ہوا، مثلا پاکستان میں 9 ذی الحجہ ہے، 10 ذی الحجہ نہیں ہے، تو اب قربانی اس شخص کی، سعودی عرب والے کی قربانی پاکستان میں صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موکل کے ملک میں تو قربانی کے ایام شروع ہو چکے ہیں، لیکن وکیل کے ملک میں، پاکستان میں جو ہے اس کے ملک میں قربانی کے ایام ابھی شروع نہیں ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ بھی کر سکتے ہیں کہ موکل کے ملک میں نہ ہوں قربانی کے ایام، وکیل کے ملک میں ہوں۔ مثال کے طور پر ایک شخص سعودی عرب میں قربانی کروا رہا ہے اور اس کے ہاں عید ختم ہو چکی ہے، چوتھا دن ہے، اور پاکستان میں وہ کروا رہا ہے، پاکستان میں تیسرا دن ہے، تو یہ قربانی بھی صحیح نہیں ہے۔ تو دونوں کے ہاں قربانی کے دن ہونا شرط ہے۔ کسی کی قربانی واجب تھی لیکن اس نے قربانی نہیں کی، تو اب کیا کرے؟ تو اب بعد میں ایک بکری یا بھیڑ کی قیمت کا صدقہ کرے۔ اگر بکری خریدی تھی تو وہی بکری صدقہ کر دے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قربانی کے ایام اگر گزر جائیں تو پھر ذبح نہیں کیا جائے گا، پھر ذبح سے وہ واجب ادا نہیں ہوگا، اب صدقہ کرنا ہوگا۔ قیمت صدقہ کرے یا جانور موجود ہو تو جانور صدقہ کرے۔ اور ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ اب ایک حصہ صدقہ نہیں کرنا ہوگا کہ گائے کا ایک حصے کی قیمت صدقہ کر دے، بلکہ اب ایک بکرا صدقہ کرنا ہوگا۔ اگر کئی سال کی قربانی نہیں کی اور وہ ذمے میں باقی ہے، تو اگر اب قربانی کر رہا ہے تو آج کے دن کی قیمت کے حساب سے صدقہ کرے۔ 10 سال پہلے اس نے قربانی نہیں کی، اب 10 سال کے بعد احساس پیدا ہوا، وہ قربانی کر رہا ہے، تو ایک بکرے کی جو قیمت لگائی جائے گی وہ 10 سال پہلے کی بکرے کی نہیں لگائے گا، ابھی کی لگائے گا۔ اگلی بات، جانور کون ذبح کر سکتا ہے؟ جانور ذبح کرنے والے میں بھی کچھ شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو ذبح کرنے والا ہے یا قصائی ہے وہ مسلمان ہو، غیر مسلم نہ ہو۔ نمبر 2، قصائی سے ایک اس بات کا بھی اہتمام کر لینا چاہیے، قصائی سے ذبح کی اجرت ذبح سے پہلے ہی طے کر لیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نہیں جی یہ تو ہمارا پرانا جاننے والا ہے، ہر سال ہی ہم اس سے ذبح کراتے ہیں، اور قیمت طے نہیں کی، اور پھر اس کے بعد جب ذبح ہو گیا جانور، اب لڑائی ہو رہی ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں اب تو ریٹ یہ نہیں چل رہا ہے، وہ آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہم تو ہر سال اتنے میں کرواتے ہیں تم سے۔ تو جھگڑے سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے سے قیمت کو طے کر لیا جائے کہ بھئی کیا لوگے۔ اگلی بات، قربانی کے جانور کی کھال، گوشت، چربی، اون، آتے، رسی وغیرہ قصائی کو ذبح کی اجرت اور معاوضے کے طور پہ دینا اور اس کے عوض میں اجرت کم کرنا جائز نہیں۔ مثلا قصائی کو کہا کہ تم ذبح کر دو اور 3000 روپے ذبح کے لے لینا اور یہ کھال لے لینا، اور اگر قصائی نے کہا مثلا، یا قصائی یوں کہتا ہے کہ 3000 روپے دے دینا اور کھال دے دینا، اور اگر کھال نہیں دو گے تو 3500 روپے دے دینا، تو قربانی کے کسی جانور کے کسی چیز کو ذبح کی اجرت میں دینا، کھال ہو یا گوشت ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ اجرت الگ سے طے ہو، ہاں ویسے ہی اگر گوشت دے دیا، کھال دے دیا تو وہ الگ بات ہے۔ ذبح سے پہلے ان باتوں کا اہتمام کیجیے۔ نمبر 1، جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چارہ کھلا لیں، پانی پلا لیں، پہلے سے ہی چھری کو تیز کر لیں ذبح سے پہلے ہی۔ جن کو قربانی کے لیے جن کو قربانی کرنی ہے ان سب کو بلا لیں۔ ذبح کے وقت جو ہے سامنے موجود ہو انسان، ایک عبادت ہو رہی ہے، یہ نہیں کہ ذبح کرنے والے تو گھر میں ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے ناشتہ کر رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، اور باہر جانور ذبح ہو رہا ہے، یہ قربانی کی روح کے خلاف ہے۔
بوقت ذبح جن امور کی رعایت رکھنی ہے وہ پہلے سے انسان سمجھ لے، یاد ذہن میں رکھے. ذبح کے وقت قصائی کو جن چیزوں کی رعایت رکھنی ہے وہ بھی اسے سمجھا دیں، آگے وہ تفصیل آئے گی. قربانی کے جانور کی رسی، جھول، ہار وغیرہ ان میں سے جو اتارا جا سکتا ہو اتار لیں، ان سب کو صدقہ کر دیں، ضائع نہ ہو جائے. بعض اوقات قیمتی ہار پہنا ہوا ہوتا ہے تو وہ کسی غریب کو صدقہ کر دے دیں. قربانی کے وقت ان 3 چیزوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے. نمبر 1، قربانی کی نیت کرنا ضروری ہے. یا تو جانور خریدتے وقت قربانی کی نیت کریں یا پھر ذبح کے وقت قربانی کی نیت کریں. ان 2 وقتوں میں سے کسی ایک وقت ہونا ضروری ہے. اگر قربانی کے وقت بھی نیت نہیں کی، ذبح کے وقت بھی نہیں کی، تو یہ جانور کی قربانی ادا نہیں ہوگی. جس وقت جانور خرید رہے تھے اس وقت قربانی کی نیت تھی، عین ذبح کے وقت نیت ذہن میں نہیں رہی، قربانی صحیح ہے. جس وقت جانور خرید رہے تھے اس وقت قربانی کی نیت نہیں تھی کہ قربانی کے لیے ہم یہ خرید رہے ہیں، ویسے ہی خرید لیا تھا، ذبح کے وقت قربانی کی نیت تھی، یہ جائز ہے. بہرحال کہ ان 2 وقتوں میں سے کسی ایک وقت میں نیت شرط ہے. کسی ایسے شخص کو شریک نہ کریں اپنے ساتھ قربانی میں جس کی قربانی کی نیت نہ ہو. اگر شرکا میں سے کسی کی ایک کی نیت بھی قربانی کی نہ ہو بلکہ گوشت کھانے کی ہو تو سب کی قربانی درست نہیں ہو. اگر خود ذبح کرنا جانتے ہوں تو بہتر یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے خود ذبح کریں، ورنہ کسی اور سے بھی ذبح کروا سکتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے وقت حضرت فاطمہ کو جانور کے قریب حاضر ہونے کو فرمایا تھا. عورتیں جب قربانی کے وقت حاضر ہوں تو پردے کا اہتمام لازم اور ضروری ہے کہ اگر اور دیگر مرد بھی وہاں موجود ہیں تو پردے کا اہتمام ہو. ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کریں. ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے جس وقت قصائی جانور کو گرا رہا ہو تو بعض اوقات جانور لات مار دیتا ہے، قصائی کو گرا دیتا ہے. اس موقع پر بچے یا بڑے ان کا آوازیں کسنا، تبصرے کرنا، اس پر خوش ہونا، یہ غیر اخلاقی، غیر اسلامی حرکت ہے. یہ وقت لہو لعب کے لیے نہیں ہے. اسی طرح جانور کی تصویریں کھینچنا، مووی بنانا، یہ بڑی بیہودہ سی بات ہے. یہ عین عبادت کا وقت ہے، یہ توجہ الی اللہ کا وقت ہے، دل کے رخ کو اللہ کی طرف کرنے کا وقت ہے. یہ تو خوف کا وقت ہے کہ پتہ نہیں ہماری قربانی قبول ہوگی نہیں ہوگی. انما یتقبل اللہ من المتقین. علماء نے لکھا یہ آیت بڑی تازیانہ ہے کہ اللہ پاک تو تقوی والوں کی عمل کو اور ان کی قربانیوں کو قبول کرتے ہیں. تو یا اللہ میں کہاں متقی ہوں. تو اس وقت تو انسان تضرع و زاری کرے، نہ یہ کہ کھیل کود میں مشغول ہو. اگلی بات، جانور کو ذبح کرنے کے لیے گراتے ہوئے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی یا اور کوئی عیب پیدا ہو گیا، مثلا گائے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور اسی اثنا میں اس کی آنکھ پھوٹ گئی، پھر اسے پکڑ کر ذبح کیا تو قربانی درست ہوگی. یہ اصول پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ عین ذبح کے وقت اگر کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا جن سے قربانی صحیح نہیں ہوتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، قربانی صحیح ہو جائے گی. جانور کو ذبح کرتے وقت قبلہ رخ لٹا لیں. اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جانور کے پیر قبلے کی طرف ہوں اور جو ذبح کر رہا ہے اس کا منہ بھی قبلے کی طرف ہو. ذبح کرتے وقت تمام شرکاء کے نام پکارنا ضروری نہیں ہے. جو لوگ قربانی میں شریک ہیں بس دل میں نیت کافی ہے. ذبح کرنے والے کا منہ ذبح کرتے وقت قبلے کی طرف ہونا سنت ہے، اور یہ بھی سنت ہے کہ جب جانور ذبح کرنے کے لیے قبلہ رخ لٹائیں تو یہ دعا پڑھ لیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین.
یہ دعا یاد ہو تو پڑھ لیں، بہتر ہے. نہیں یاد ہو، پڑھنا مشکل ہو رہا ہو، جانور لیٹا ہوا ہے، ذبح ہونے کے لیے گھبرا رہا ہے، خوف زدہ ہے، اور انسان کارڈ میں مشکل ہو رہی ہے اس دعا کو پڑھنے میں، تو پھر اس کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے. دل میں یہ نیت کر لیں کہ میں اپنی طرف سے یا اپنے اور تمام شرکاء کی طرف سے قربانی کرتا ہوں، اور پھر اللہم منکا ولکا بسم اللہ اللہ اکبر کہیں اور چھری چلائیں. یہاں ایک مسئلہ واضح ہے، اگر دو آدمیوں نے مل کر چھری پکڑ کر چلائے تو دونوں کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے، ورنہ جانور حرام ہو جائے گا. لیکن یہ واضح رہے، یہ مسئلہ اس وقت ہے کہ دونوں آدمیوں کا ہاتھ چھری پر ہو. ایک نے گلا پکڑا ہوا ہے، ایک نے چھری پکڑی، تو جو چھری چلا رہا ہے اس کے اوپر بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. اگر چھری پر دو آدمیوں کا ہاتھ ہے تو دونوں پر ضروری ہے. بالفرض ایک نے یہ سمجھا کہ اصل تو یہ چلا رہا ہے، میرا تو صرف ہاتھ ہے، میرے لیے کوئی پڑھنا ضروری نہیں ہے، اور پھر اس طریقے سے ذبح ہو گیا، تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا، حرام ہوگا. ہاں اس کو پتا تھا کہ ہم دو آدمی اگر چھری چلائیں تو دونوں پر ضروری ہے، لیکن کوئی ایک بھول گیا اور اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، تو بھولنے سے تو ہم نے پڑھ لیا مسئلہ کہ اگر ذبح کے وقت بھول جائے تو جو ہے بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو ذبح ہو جاتا ہے. جان بھولے نہیں، یاد ہو کہ بسم اللہ پڑھنی ہے پھر نہ پڑھے تو پھر جانور حرام ہو جاتا ہے. اگر جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا بھول گیا اور جانور کو ذبح کر لیا تو اس جانور کا گوشت حلال ہے، کھانا جائز ہے. البتہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو جانور حرام ہو جائے گا. ذبح کہاں سے کیا جائے گا؟ ٹھوری کے نیچے ایک ہڈی باہر نکلی ہوئی ہوتی ہے، اس کے نیچے سے اور جہاں سے سینہ شروع ہوتا ہے اس کے اوپر، ان دونوں کے درمیان میں اس طرح گلے کو کاٹیں کہ 4 رگیں کٹ جائیں. ایک نرخرا جس سے جانور سانس لیتا ہے، 2 موٹی شہرگیں جو ان دونوں کے دائیں بائیں ہوتی ہیں. یہ شہرگ نظر آ رہی ہے اور نرخرا ہے، خوراک کی نالی ہے. تو 4 رگوں میں سے 3 کا کٹنا ضروری ہے. اگر اونٹ ہے تو نحر کریں. گائے، بیل، بکرے، بکری میں ذبح ہے اور اونٹ میں نحر ہے. نحر کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اس کے پاؤں باندھ کر کھڑا کر دیا جائے اور سینے کے بالائی حصے کے قریب گردن کے نچلے حصے میں نیزہ یا چھری مار کر گردن کی رگوں کو کاٹا جائے. بہرحال اصل یہی ہے کہ اونٹ میں نحر ہو، گائے وغیرہ میں ذبح ہو. لیکن اگر کسی نے اونٹ میں بھی نحر نہیں کیا، اونٹ کو بھی ذبح کیا، یہ بھی جائز ہے. اگر 4 رگوں میں سے کوئی سی 3 رگیں کٹ گئیں تب بھی جانور حلال ہوگا. اس سے کم یعنی صرف 1 یا 2 یا 1 ہی رگ کٹی تو جانور حرام ہو جائے گا. بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہی فوراً ذبح کرنا ضروری ہے. یہ پڑھنے کے بعد ذبح کرنے سے پہلے کوئی اور کام نہ کرے. یہاں تک کہ اگر کسی نے بکری کو لٹا کر بسم اللہ پڑھی اور پھر اس بکری کو چھوڑ کر دوسری بکری کو لٹایا اور پہلی بسم اللہ سے ذبح کیا تو وہ جانور حلال نہ ہوگا، اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا. تو خلاصہ یہ ہے کہ بسم اللہ کہنا بھی ضروری ہے اور بسم اللہ کہتے ہی فوراً ذبح کرنا ضروری ہے. ذبح کے بعد اللہ کی شان بے نیازی سے ڈرتا رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا عمل کسی کھوٹ کی وجہ سے منہ پہ مار دیا جائے. ذبح کے بعد انتہائی تضرع اور عاجزی سے یہ دعا مانگے، اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم و خلیلک ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام. اگر کسی اور کی طرف سے انسان ذبح کر رہا ہے تو اللہم تقبلہ منی کی جگہ اللہم تقبلہ من فلاں و فلاں و فلاں ان کا نام لے لے. ذبح کے بعد ان امور کا اہتمام کیجیے. ذبح کے بعد
جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے تب تک اس کا کوئی عضو الگ نہ کیا جائے، نہ عضو یہ قصائی اس میں جلدی کرتے ہیں کہ جلد سے جلد جو ہے وہ ذبح ہو جائے، تو ابھی جانور ٹھنڈا نہیں ہوتا، اس کے لیے بھی وہ عجیب غریب قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، کبھی نرخرے میں چھری مارتے ہیں، کبھی دل پہ مارتے ہیں۔ یہ سب ناجائز ہے، گناہ ہے، اور یہ کام بالکل نہ ہونے دیں، اور یہ صحت کے لیے بھی مضر ہے۔ خون جو رگوں میں ہوتا ہے وہ صحیح سے نکلتا نہیں، تو اس کے اثرات بڑے خراب ہوتے ہیں، اور شریعت میں یہ برا عمل ہے، اس سے جو ہے وہ ممانعت کی گئی ہے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے شکایت کی کہ مدینے کے جو یہ قصاب ہیں یہ جانور کو ٹھنڈا ہونے سے پہلے کھال نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں اعلان کرایا، اور اس اعلان میں لوگوں کی غلطی بھی واضح کی، اور صحیح ذبح کا جو طریقہ تھا وہ انہوں نے واضح کیا، اور یہ بتایا کہ بھئی پوری جان نکلنے سے پہلے جلدی نہ کیا کرو، تو اس کا بہت زیادہ اہتمام کیا جائے۔ جانور ذبح کرنے کے بعد ٹھنڈا ہونے سے پہلے اس کا سر الگ کرنا یہ مکروہ ہے، مگر ذبح کیے ہوئے جانور کا گوشت حلال ہے۔ ذبح کے بعد جانور کی جو علائش، اوجڑی، خون وغیرہ ہے وہ راستے میں اس طرح پڑی نہ رہ جائے کہ دوسرے مسلمان کو اذیت ہو۔ کھال کے احکام: قربانی کے گائے میں جو لوگ شریک ہوں قربانی کے جانور میں، وہ کھال میں بھی اپنے اپنے حصے کے برابر شریک ہوں گے۔ کسی ایک شریک کو یہ کھال باقی شرکا کی اجازت کے بغیر اپنے پاس رکھ لینا یا ان کی رضامندی کے بغیر کسی کو دے دینا یہ جائز نہیں۔ بہرحال سب کا حصہ ہے تو سب کی مشاورت سے ہی اگر کسی کو دینا ہے تو دیں، کسی نے رکھنا ہے تو آپس کی رضامندی سے رکھیں۔ قربانی والے کو قربانی کی کھال میں 4 قسم کے اختیارات ہوتے ہیں۔ خود استعمال کرنا، ایک انسان ہے اس کو اپنے استعمال میں لینا چاہتا ہے، کر سکتا ہے۔ نمبر 2 کسی کو ہدیہ دینا۔ نمبر 3 فقراء اور مساکین پر صدقہ کرنا۔ نمبر 4 اس نیت سے فروخت کرنا کہ جو رقم آئے گی اس کو صدقہ کر دوں گا۔ اس کی وضاحت یہ ہے، کھال خود استعمال کرنا، قربانی کی کھال اپنے اور اپنے اہل و عیال کے استعمال میں لانا جائز ہے۔ مثلا کوئی جائے نماز بنا لی، جیکٹ بنا لی، دسترخوان بنا لیا اور اس کو اپنے گھر میں استعمال کر لیا، جائز ہے۔ کھال کسی کو ہدیہ میں دینا، قربانی کی کھال یا اس سے بنائی ہوئی چیز کسی کو بطور ہدیہ بغیر معاوضے کے دی جا سکتی ہے۔ امیر کو بھی دے سکتے ہیں، غریب کو بھی دے سکتے ہیں۔ کھال فقراء اور مساکین پہ صدقہ کرنا یہ اچھی بات ہے، فقراء مساکین کو خیرات میں دی جا سکتی ہے، مگر یہ مستحب ہے کسی ایسے مدرسے یا انجمن وغیرہ میں دینا بھی کہ جہاں وہ غریبوں کو مالکانہ طور پر نہ دیا جاتا ہو بلکہ ملازمین کو تنخواہوں یا تعمیر اور فرنیچر وغیرہ انتظامی مصارف میں خرچ کرنے دیا جاتا ہو، جائز نہیں۔ الغرض کھال فقراء اور مساکین کو خیرات میں بھی دے سکتے ہیں، لیکن یہ عمل مستحب ہے، کوئی لازم واجب نہیں۔ اور کسی ایسے مدرسے انجمن وغیرہ میں دینا کہ جہاں وہ لوگ غریب کو مالکانہ طور پہ نہ دیتے ہوں، ملازمین کی تنخواہیں اس کے ذریعے سے یا تعمیر اور فرنیچر وغیرہ انتظامی مصارف میں خرچ کر دیتے ہوں، وہ جائز نہیں۔ قربانی کی کھال اگر ایسی چیز کے بدلے میں فروخت کی جو باقی رہتے ہوئے استعمال میں نہیں آتی، یعنی اسے خرچ کیے بغیر آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، تو ان اشیاء کا صدقہ کرنا بھی واجب ہے۔ مثلا کسی نے قربانی کی کھال کے بدلے میں کچھ آٹا لے لیا، اب آٹا رکھے نہیں استعمال ہو سکتا، اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، آٹا تو کھا کے خرچ ہو جاتا ہے، تو یہ جائز نہیں۔ کھال ایسی چیز کے بدلے میں فروخت کرنا جو باقی رہتے ہوئے استعمال میں آتی ہو،
ان اشیاء کو استعمال میں لانا جائز ہے کہ کسی نے کھال کے بدلے میں کوئی ایسی چیز لے لی، کوئی پنکھا لے لیا، تو وہ استعمال کر سکتے۔ گوشت کے احکام، گوشت کی تقسیم قربانی کرنے والے کو اپنی قربانی کے گوشت سے متعلق اختیار ہے کہ سارا گوشت خود رکھ لے، سارا تقسیم کر دے، کچھ رکھ لے کچھ تقسیم کر دے، یہ سارے اختیارات ہیں۔ لیکن افضل یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کر لے، 1/3 حصہ خود رکھ لے، 1/3 اپنے رشتہ داروں کو ہدیہ دے دے صلہ رحمی رشتہ داری نبھانے کے لیے، اور 1/3 حصہ فقیر و محتاجوں کو دے دے۔ خیرات کرنے میں 1/3 سے کم نہ کریں تو بہت اچھا ہے۔ اگر یہ ایک اہم مسئلہ ہے، اگر ایک گائے، بیل، بھینس یا اونٹ میں ایک سے زائد آدمی شریک ہوں اور قربانی کریں تو اب اس کا گوشت باہم اندازے سے تقسیم نہ کریں بلکہ تول کر خوب ٹھیک وزن کر کے آپس میں تقسیم کریں۔ اگر اندازے سے تقسیم کیا اور کسی کے حصے میں گوشت کم یا زیادہ ہو گیا تو سود کا گناہ ہوگا، چاہے مرضی سے ہی ہو۔ یعنی بعض اوقات 7 شرکاء ہیں، کسی نے کہہ دیا بس یار مجھے تھوڑا سا یہ گوشت دے دو، دوسرے نے کہا بس تھوڑا سا میں یہ لے لیتا ہوں، تھوڑا سا میں یہ لے لیتا ہوں، اور ٹھیک تول کے انہوں نے تقسیم نہیں کیا، اندازے سے ایک ڈھیری ایک نے لے لی، دوسرے نے لے لی، تیسرے نے لے لی، کسی کے پاس کم، یہ جائز نہیں ہے، سود کا گناہ ہوگا۔ لہذا پورا تول کے برابر تقسیم کریں۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی اس میں ہمیں بڑی مشقت ہے، ترازو لائیں پھر برابر تولیں، اس میں اچھا خاصا وقت لگ جاتا ہے، پھر مثلا کئی جانور ہیں۔ تو علماء نے اس کے چند حل بتائے ہیں آسان، کہ اگر وہ کام کر لیے جائیں تو پھر بغیر تولے بھی اندازے سے تقسیم کر دینا وہ بھی جائز ہو جائے گا، چاہے کم و بیش ہو۔ پہلا حل یہ ہے کہ آپ گوشت کی 7 ڈھیریاں بنا لیں، اور جو جانور کے 4 پائے ہیں وہ ایک ڈھیری میں رکھ دیں، تو 4 حصوں میں ایک پایا چلا گیا۔ 5ویں حصے میں کھال رکھ دیں، 6 میں سری ماں مغز رکھ دیں، 7ویں میں زبان اور کلے رکھ دیں۔ یہ چیزیں اگر آپ نے گوشت کے ساتھ ملا دیں، پھر اگر کسی کے حصے میں کم و بیش گوشت چلا گیا اور اندازے سے گوشت دے دیا، بغیر تولے دے دیا، تو بھی جائز ہو جائے گا۔ اور اس سے بھی آسان طریقہ یہ ہے کہ سری پائے یا کلیجی اس کے ٹکڑے کچھ کر لیں اور 7 ڈھیریاں بنا کے کچھ ٹکڑے اس میں رکھ دیں، تو ہر حصے میں کچھ رکھ دیں، تو اس صورت میں بھی بغیر وزن کیے، بغیر تولے، اندازے سے گوشت تقسیم کرنا جائز ہو جائے گا، اور اگر کم و بیشی ہوئی تو یہ سود کے حکم میں نہیں ہو۔ اگر تمام حصے، اچھا یہ ایک مسئلہ رہے، یہ ٹھیک وزن تولنا اس وقت ضروری ہے، اس وقت ضروری نہیں ہے جب تمام حصے دار ایک جگہ پر کھاتے ہیں، الگ پر جدا جگہ پر نہیں کھاتے۔ مثال کے طور پر ایک ہی گھر کے افراد ہیں اور سارا گوشت ایک ہی ڈی فریزر میں وہ رکھ لیتے ہیں اور ایک ہی چولہے پہ یہ سب پکتا ہے، تو اب اس صورت میں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ الگ جو ہے وزن کیا جائے۔ اگلا مسئلہ یہ قربانی کا گوشت فروخت کرنا حرام ہے، اگر کسی نے فروخت کر دیا تو اس کی قیمت صدقہ کرنا ضروری ہے۔ گوشت کس کو دے سکتے ہیں، کس کو نہیں؟ غیر مسلم جیسے عیسائی، یہودی، مجوسی، ہندو، ان کو بھی دینا گوشت دے سکتے ہیں، جائز ہے۔ چربی کے احکام، قربانی کے جانور کی چربی بھی بیچنا جائز نہیں ہے۔ آخری بات، حلال جانور جو ہے اس کے کن چیزوں کو کھا سکتے ہیں، کن چیزوں کو نہیں کھا سکتے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ 7 حلال جانور کے 7 اعضاء کھانا جائز نہیں ہے۔ بہتا ہوا خون یہ حرام ہے، اس کو پینا کھانا
نر کی مادہ کی پیشاب کی جگہ، نر کی پیشاب کی جگہ خصیتین کپورے، غدود کس کو کہتے ہیں؟ خون یا چربی جو جم کر گلٹی یا سخت گانٹھ کی طرح ہو جائے، یہ غدود ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے مسانہ، یہ 7 چیزیں کھانا جائز نہیں۔ پتا، ان 7 چیزوں کے علاوہ جانور کی اوجڑی، آنتیں، پھیپڑے، کھال صاف کر کے کھانا یہ سب جائز ہے۔ البتہ حرام مغز کھا سکتے ہیں یا نہیں، تو اس کے بارے میں علماء کی رائے مختلف ہیں، بہرحال نہ کھانا بہتر ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور قربانی کے تمام مراحل کو اللہ تعالیٰ آسان فرما دے۔